مجھ پر اب کیس فائل ہو چکا ہے، میں ضمانت پر آزاد ہوں، کچھ ہی دن میں عدالت پیش ہونا ہے۔ وہ اسے بتا چکا تھا۔ وہ نظریں نیچے کرتے ہوئے بولا، اسی لیے تو بولتا ہوں، انہیں چپ کرانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ بھائی جان، اصغر پھر سے اپنی پستول اٹھانے لگا۔ یار بھائی جان، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ سب نہیں چاہتا۔ مجھے آپ کے کسی بھی جذباتی عمل کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اپنے جذبات قابو نہیں پا سکتے تو پلیز میرے معاملے میں دخل اندازی مت کریں۔ وہ جھنجھلا کر غصے سے بولا تھا، تو تم اب کیا چاہتے ہو؟ کورٹ میں پیش ہوتے رہو گے اور بغیرتوں کی طرح؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے ناگواری سے گھورنے لگا۔ بھابی، آپ وہاں فون کریں، فرحین سے بات کریں، اس کی طبیعت معلوم کریں، وہ کیسی ہے۔ وہ اسے بولے، وہ غلط فیصلہ کاری ہے، میں نے اسے مارنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اس کیس کو ختم کریں۔ آپ پلیز اسے بولیں، مجھے ملنے کا ایک موقع دے۔ فہد کی امید اب سدرا میں تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگا۔ سدرا اصغر کو دیکھتے ہوئے اس کی ہاں کا انتظار کرنے لگی تھی۔ فہد اب بے صبری سے اور پریشانی میں لاؤنج میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ سمینہ اور اصغر بھی وہیں بیٹھے سدرا کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ فرحین سے بات کرنے کے لیے رضامندی دے رہی تھی، مصروف تھی۔ اسے کمرے سے آتا دیکھ کر فہد کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے سدرا کی طرف بھاگا تھا۔ بھابی، کیا کہا فرحین نے؟ بھابی، وہ کیسی ہے اور کیا کہا اس نے؟ وہ اس کے قریب ہو کر ہڑبڑاہٹ سے پوچھنے لگا۔ وہ ایک ہی صورت میں یہ کیس ختم کرنے کے لیے راضی ہے، اگر تم اسے طلاق دے دو تو۔ وہ تم سے کسی بھی صورت ملنا نہیں چاہتی، اسے تم سے علیحدگی چاہیے۔ سدرا افسردگی انداز میں بولتے ہی بیٹھ گئی تھی اور اس کی بات سن کر فہد کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے خود کو سنبھال کر بیٹھی۔ میں تو کہتی ہوں طلاق دے کر جان چھڑوا دو۔ ویسے بھی گندی مچھلی کو تالاب میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا سیدھا سارا پانی خراب ہو جاتا ہے، جس کا سارا اثر باقی پہ بھی جاتا ہے۔ یہ بھی شکر ہے وقت پہ اس کے حرکات کا پتہ چل گیا، اب اسی کو غنیمت جان کر طلاق دے مارا۔ اس کے منہ پر نہ جانے اس دن کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، خدا جانے کتنے عاشق ہوں گے اس کے۔ ویسے بھی شہر میں رہی ہے، دنیا بھر سے عشق لڑاتی پھر رہی ہوگی، دنیا بھر گھوم پر آئی ہے، اب اس طرح کی لڑکی سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ سمینہ اپنی عادت سے مطابق بولی تھی اور اس کی باتوں میں فرحین کے خلاف ایک زہر بھرا ہوا تھا، جسے سنتے ہی فہد کا غصہ بالکل آسمان پر چڑھ چکا تھا۔ اس کے سامنے رکھا گلاس زمین پر زور سے پٹخ دیا۔ اس کے بکھرے ہوئے شیشے ہر طرف پھیل چکے تھے، سب لوگ اس کی حرکت دیکھ رہے تھے۔ اگر اس کے خلاف آگے ایک لفظ بھی بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری خالہ لگتی ہیں۔ وہ دھاڑتے ہوئے خالہ سے مخاطب ہوا، جو اس کے اس طرح کے برتاؤ کی بالکل بھی امید نہیں رکھ رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے فہد، تم کسی اور کا غصہ خالہ پہ کیوں نکال رہے ہو؟ خالہ صحیح تو کہہ رہی ہے، وہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں ہے، تم سے چھپ کر بات کرتی تھی کسی اور کے ساتھ، اور تم خالہ پہ ہی غصہ نکال رہے ہو۔ اب کی بار تو پکڑی گئی، نہ جانے اس سے پہلے کتنے دنوں سے تمہیں دھوکے میں رکھتی آ رہی ہوگی۔ تمہاری بیوی ہو کر وہ کسی اور سے چوری چھپ کے پتہ نہیں کیا کرتی آئی ہو۔ اصغر نے سمینہ کی بات کو لقمہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون دے کر آپ لوگ اتنی دور اندیشی نکل گئے؟ کیا آپ لوگوں نے اسے بات کرتے وقت سنا کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ کیا وہ لڑکا اپنے یہاں آتے ہوئے بھی دیکھا، یا پھر فرحین کبھی باہر اس سے ملنے گئی تھی؟ کس بنیاد پر آپ اسے اتنا بڑا الزام لگا رہے تھے، بتائیں مجھے۔ وہ اس کی وکالت کرنے لگا تھا اور اصغر اس کی حالت دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو رہا تھا کہ اس کو آخر ہوا کیا ہے۔ فہد نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے پوچھا تھا، تو پھر کوئی پوچھے وہ چوری چھپے بغیر اجازت کے موبائل فون کیوں چلا رہی تھی؟ سمینہ نے ٹوکتے انداز میں اسے جتلایا۔ چوری چھپے نہیں، وہ مجھ سے پوچھ کر موبائل استعمال کر رہی تھی، اور وہ میری بیوی ہے، میں نے بول دیا تو بس، اس لیے سب سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ کسی اور سے نہیں، اس وقت مجھ سے بات کر رہی تھی۔ اس سے بڑی آسانی سے فرحین کے حق میں جھوٹ بولا تھا۔ فہد، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم نے اسے فون خرید کر دیا، اور تم دونوں کے بیچ میں اس دن بھی تو صلح نہیں ہوئی تھی، شہر جانے سے پہلے تو تم دونوں کا جھگڑا ہوا تھا۔ بھابی، میاں بیوی میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے، اب ہر بات تو سب کے ساتھ ڈسکس نہیں کی جاتی۔ فہد، وہ شانے اچکا کر نظریں پھیر کر بولا، اور اس کے انداز پر سدرا کی بے حد حیرانی ہوئی۔ کافی پردہ پوشیاں ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا آج اس کے لیے اتنا بے چین کیوں رہا ہے۔ کل تک تو اس کے چہرے اور گالوں پر تمہارے ہاتھوں کے نشان تھے، جو کہ سوج کر لال ہو چکے تھے، اب بول رہے فون پر بات کر رہا تھا۔ اگر اتنا ہی راز و نیاز چل رہا تھا تو پھر اسے زہر کیوں کھایا؟ اصغر نے اس پہ غصہ کرتے ہوئے سختی سے پوچھا، آخری بار کیا بات ہوئی تھی تمہاری؟ اگر وہ باقی تم سے بات کر رہی تھی تو پھر اس نے کس بات سے؟ سدرا الجھ کر دھیمے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ اس کی بات پر فہد کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ وہ یہاں کبھی آتا ہوگا، وہ بہت ظالم ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے میں خود کو ختم کر رہی ہوں۔ آج خوشی کے الفاظ اس کے دماغ میں گھومنے لگے، وہ کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ اب خاموش کیوں، بولو۔
اصغر نے اسے ڈانٹتے ہوئے بولا تھا، آپ لوگوں کی وجہ سے اسے زہر کھایا ہے، ضرور آپ نے اسے کچھ کہا ہوگا، دھمکایا ہوگا، آپ سب قصوروار ہیں اور ذمہ دار ہیں، وہ اپنا قصور۔ اچھا چلو جناب عالی، غلطی ہوگی، ہم نے تمہاری بیوی پہ شک کیا، اب کیا کریں؟ ماتھا رگڑیں، سر پیٹیں۔ وہ تو شدید طنز بھرے لہجے میں دھاڑتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ ماتھا رگڑیں یا پھر ایڑیاں، مجھے صرف میری فرحین واپس جائے، جو کہ آپ کو کسی صورت نہیں ملنے والی، فہد حکمیہ انداز میں بولا تھا۔ اصغر اس کی بات ہونک بنا سن رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی صورت لانی ہوگی۔ اصغر کی اس کی بات سن کر پلٹا اور حیرت سے اسے گھورنے لگا۔ کمال کرتے ہو یار، اس نے ایک چٹکی زہر کیا کھا لی؟ تمہارے دل تو دماغ پر اثر ہو گیا جیسے۔ وہ اس کے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے شدید حیرانگی سے بولا، ابھی کچھ دیر پہلے تو تم بول رہے تھے کہ میرے طریقے کار تمہیں پسند نہیں، تو پھر مجھ سے کیا امید رکھ رہے ہو؟ اصغر اس پہ طنز کیا تھا، آپ اور بھابھی میرے ساتھ اس کے گھر چلیں گے فرحین اور اس کے بھائی سے بات کرنے۔ فہد نے اسے نظریں بلائے بغیر ہی اپنا فیصلہ سنانے لگا۔ سدرا، اسے چائے پانی دو اور بولو جا کر اپنے کمرے میں آرام کرے، مجھے لگتا ہے جیل کی ہوا کھا کر آیا ہے، اس کے دماغ کو گرمی پڑ گئی ہے، رہ کر خراب ہو چکا ہے، ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، اسے آرام کی ضرورت ہے، وہ سدرا سے کہہ چکا تھا۔ فہد نے ناممکن سی بات بولی تھی، اس کی باتوں سے اصغر کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ غصے سے مشکل سے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوا اور تیز قدم لیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ فہد، تم جاؤ اپنے کمرے میں فریش ہو جاؤ اور کچھ دیر آرام کر لو، سدرا اس کی حالت پر نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ دبے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، لیکن اسے اپنی کوتاہیوں کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ کمرے میں پہلی بار اسے فرحین دکھائی نہیں دی تھی، وہ وہاں نہیں تھی، لیکن اس کی چیخیں اور سسکیاں وہ محسوس کر سکتا تھا۔ بہت دیر تک وہ اس فرش سے حسرت کو دیکھنے لگا جس کو اس نے فرحین کے سونے کے لیے منتخب کیا۔ اس نے واقعی ظلم کی انتہا کی تھی۔ وہ اسے فرش پر ہاتھ پھیر کر من ہی من میں خود کو کوسنے لگا تھا۔ جب اسے کافی جھنجھلاہٹ محسوس ہونے لگی تو اٹھ کر فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ واپس آتے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، وہاں پڑی ہر چیز اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس کے لپ اسٹک کو اٹھا کر حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ وہی لپ اسٹک تھی جو فرحین لگایا کرتی تھی، جسے اس نے اس کے ہونٹوں سے بے دردی سے مسل کر اتارا تھا۔ اس پل کو یاد کر کے وہ کانپ اٹھا، فوراً وہ نیچے رکھ دی، پھر پڑے اس ہاتھ پر برش پھیرنے لگا اور جس میں فرحین کے بالوں کی خوشبو ابھی موجود تھی، وہی بال جو اس نے بے دردی سے نوچے تھے۔ اس کی چیخیں اب فہد کے اندر جھنجھوڑ رہی تھی، وہ پوری طرح سے لرز رہا تھا۔ جانور، 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 وحشی کہیں کا نہ ہو تو۔ وہ اسے اسی نام سے پکارتی تھی اور اس کے کانوں میں اب ایک ہی لفظ رینگنے لگا تھا۔ فرحین کی نظر میں وہ جانور تھا۔ یہ احساس اس کی روح کو اور بھی زخمی کر رہا تھا۔ وہ کبھی معاف نہیں کرے گی مجھے، میں نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ، وہ میرے پاس نہیں آئے گی۔ میں نے فرحین کے ساتھ دشمنی، اپنی خوشی کو سمجھنے کی کیا؟ وہ بے بسی سے اب دیوار پہ ٹیک لگا کر رونے لگا تھا۔ اسے ہر طرف اندھیرا سا محسوس ہونے لگا اور انا اور بدلے کی وحشت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کو خود آگ لگا لی تھی۔ وہ اس میں خود ہی جلا بیٹھا تھا اور بری طرح سے اب بل کھا رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اس نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن کسی صورت حالات اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اصغر اس کے ساتھ چلنے کو راضی نہیں ہو رہا تھا اور سدرا فون پہ جب بھی فرحین سے بات کرتی تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا، فہد سے علیحدگی، اور یہ بات ماننے کو فہد قطعاً بھی راضی نہیں تھا۔ وہ اسے کسی صورت گھر واپس لانا چاہتا تھا، جس کے لیے فرحین کا راضی ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ یار یہ کیس کب جا کر پورا ہوگا؟ اتنے دن تو گزر چکے، ہر بار نئی تاریخ دے دیتے ہیں صاحب۔ اسے منہ بناتے ہوئے ثانیہ کو دیکھا، اب جب بہت جلد جیل کے اندر ہوگا اور ایک دو حاضری ہو چکی ہیں، وہ ہر بار وقت مانگ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے ایک ہی حاضری میں فیصلہ ہو جائے گا۔ بس اب کی بار تم گواہی کے لیے تیار رہنا، اس کیس کو مضبوط ہی تمہارا بیان بنا سکتا ہے۔ ادھر تم نے سچ بولنا ہے اور ادھر وہ جیل میں گیا، اگلی حاضری تمہیں پیش ہونا ہے وہاں، اب اسے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ثانیہ نے پر اعتمادی سے بولا تھا، لیکن اس سے پھر بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ اگر جیل بھی چلا جائے تب بھی میں اس کی بیوی ہی رہوں گی، مجھے اسے طلاق کی صورت میں آزادی چاہیے، بھلے ہی وہ جیل میں نہ جائے، مجھے طلاق دیتے۔ فرحین نے رہان سی شکل بناتے ہوئے بولا تھا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، ایک بار تم کورٹ چل کر اپنا بیان دے دو، یہ کیس جیت جاؤ اور اس کے بعد اسے خلا کا نوٹس بھیج کر تم طلاق لے لینا۔ ثانیہ نے اس کی پریشانی کو کم کرتے ہوئے بولا، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا اسے جیل نہ ہو، بس مجھے طلاق دے دے؟ فرحین اب الجھ کر بولی تھی۔ اس کی بات پر ثانیہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیوں سزا نہ ہو؟ اس نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، سزا تو بنتی ہے۔ ثانیہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہا، نہیں سانو، اس نے مجھے زہر نہیں دیا تھا، وہ تو میں نے خود کھایا تھا۔ وہ نظر چراتے ہوئے بولی تھی، سچ بول گئی تھی؟ اور ثانیہ اس کی طرف ہونک بنی دیکھتی رہ گئی۔ کیا
اور اس نے سب سے بات یہ چھپائی تھی، اور اس کی بات سن کر وہ پھٹی آنکھوں سے فرحین کو دیکھنے لگی تھی۔ تو پھر تم نے یہ جھوٹا مقدمہ کیوں درج کروایا جبکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں؟ ثانیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس وقت پولیس کو بھائی جان نے بلایا تھا کیونکہ انہیں ایسا لگا تھا کہ اس وقت میں بھی اتنی ڈری ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اسے ایسے کیس بنے تو میرے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ اس طرح سے طلاق لینا آسان ہو جائے گا۔ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور میری زندگی کو وہاں ہاتھ لایا۔ یہ بات جان کر آپ بھائی جان طلاق لے رہے ہیں، وہ بھی اسی بات پر راضی ہیں کہ مجھے طلاق ہو جائے۔ یہ جھوٹ ہے، مجھے اس سے آزادی دلا سکتا ہے۔ تو تم بھائی سے کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ ثانیہ الجھتے ہوئے بولی، کیونکہ اگر انہیں سچ بتا دوں تو وہ مجھے اس گھر میں بھیجنے کی تیاری کریں گے، جو کہ میں نہیں چاہتی۔ اب تم بھی کسی سے اس کا ذکر مت کرنا، وہ ہوپ اور پریشانی سے بولی اور ثانیہ کو فکر دیے دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری، میں تمہاری دوست ہوں، بھلا میں کیوں تمہاری پریشانی بڑھاؤں گی؟ ثانیہ اس کے ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی کرائے، جس سے اب وہ کچھ مطمئن ہو کر اٹھنے لگی۔ اچھا تم بیٹھو، میں بھی آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جیسے ہی دروازے کی جانب مڑی، اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا، پاؤں اب وہیں جم گئے۔ نہ جانے کب سے صفدر وہاں کھڑا تھا، جس کی موجودگی کا اسے علم نہیں تھا۔ اس نے دروازے پہ کھڑے فرحین کی ساری باتیں سن لی تھی، لیکن ثانیہ کی موجودگی میں اسے کچھ نہ بولا، جس سے فرحین کا اندیشہ دور ہونے لگا۔ اس نے کچھ نہیں سنا، لیکن یہ غلط فہمی تھی اس کی۔ مجھے تم سے یہ بالکل بھی امید نہ تھی۔ اگر میں یہ بات خود تمہارے منہ سے نہ سنتا تو کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کرتا کہ میری بہادر بہن یہ مایوسی اور بزدلی والا کام کر سکتی ہے۔ تم نے بہت غلط کیا۔ اس کے لہجے میں افسردگی اور شکوہ تھا۔ ثانیہ کے جانے کے بعد صفدر نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ اپنے داماد سے سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا فرحین، تم اتنی بزدل کب سے بن گئی؟ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا اختتام کرنے لگی، اور زہر کا تمہیں ذرا سا بھی احساس نہ ہوا؟ تمہاری اس حالت میں مجھے کتنی تکلیف ہوگی، اور وہ تم اس بات کو بنیاد بنا کر اب اسے جیل بھی بھجوانا چاہتی ہو، جو کہ سراسر غلط ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، بھائی میری ہمت جواب دے چکی تھی، مجبور تھی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میری زمین تنگ کر دی گئی تھی، مرنے کے علاوہ وہاں سے نکلنے کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ وہ افسردگی سے بولی، میری جان، ہر گھر میں جھگڑے اور مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسے لڑنے کے بجائے بزدلی سے اپنی قیمتی جان گنوا دیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ بھائی وہ گھر نہیں جنگل ہے، جہاں لوگ جانور سے بدتر ہیں۔ میں وہاں کس طرح رہی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ وہ لوگ ظالم ہیں، وہ مجھے مار کر ہی دم لیں گے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی تھی، ایسی بات نہیں ہے، تمہیں ایڈجسٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے تمہیں زہر نہیں دیا فرحین، تم نے اپنے آپ کو یہ تکلیف خود دی ہے۔ وہ اسے جتلاتے ہوئے کہنے لگا، زہر نہیں دیا، لیکن زہر کھانے پر مجبور تو انہی لوگوں نے کیا تھا نا۔ اگر وہ وہاں خوش ہوتی تو ایسا نہ ہوتی۔ اب وہاں نہیں جاؤں گی، میں بتا رہی ہوں، مجھے اس سے طلاق دلوائیں۔ اس بار اپنی آپ پہ میری ایک نہ سنی، لیکن اس بار آپ میری مانیں گے۔ آپ بھلے کیسے بھی کر کے یہ کیس ختم کر دیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ضد کرنے لگی، اور صفدر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہی تو میں چاہتا ہوں، تمہیں تکلیف ہو، تم تڑپو، تمہیں اس سے نفرت ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں یہاں بٹھا کر پیار محبت کے افسانے سناؤں گا اور اپنے سینے سے لگا کر پیار، عزت اور مان دوں گا، جس کے خواب سجا کر آئی ہوں؟ اور اگر واقعی تم ایسا سوچ رہی ہو تو تھوکتا ہوں تمہاری اس سوچ پر۔ رات کافی گزر چکی تھی، لیکن فرحین کی یادوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اس کمرے میں آج بھی وہ اس کی چیخیں محسوس کر رہا تھا، وہ آہیں اور سسکیاں جو اس کے ظلم و ستم سے ابھرتی تھی۔ رات بھر اسے فرحین پہ بے چین کیے ہوئے تھی، اور اتنا بے بس اور لاچار کبھی نہیں ہوا تھا۔ خدا کا خوف کرو، بس ایک انسان ہوں، کوئی جانور نہیں۔ میرے لیے تمہاری حیثیت جانور سے بھی بہتر ہے۔ جانور پہ کبھی رحم کھایا جاتا ہے، اسے تو پیار بھی آ سکتا ہے، لیکن تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور تم میرے لیے صرف ایک گندگی کا ڈھیر ہو، جسے کسی صورت بھی پسند نہیں کرتا۔ پاؤں کی جوتی کے نیچے ہمیشہ رکھا جاتا ہے، کبھی اوپر نہیں بٹھایا جاتا۔ یہی تمہاری جگہ ہے، کمرے میں برداشت کرنا مجبوری ہے، لیکن اپنے ساتھ ایک بستر پر کبھی نہیں۔ فرحین کے ساتھ کیا ہوا ظلم و ستم اس کے جی کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ اب بیڈ پر اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا تھا، اس فرش پر اس جگہ کو ہاتھ پھیرنے لگا، رات کو یاد کرنے لگا، جس کو یاد کرنے سے اسے اذیت اور درد کے سوا کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ اپنے کیے پہ آنسو بہاتے ہوئے بے دردی سے رونے لگا۔ فہد، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنے کیوں؟ وہ اسے کچن میں آتا ہوا دیکھ کر اس کی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ رات بھر نہ سونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، اور آنکھوں کے گرد سیاہ نشان پڑ چکے تھے، جو اس کی گوری رنگت پہ واضح ہو رہے تھے۔ داڑھی نہیں بنائی تھی، اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس نے خود پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ فہد، کب تک اس طرح بدلے کی آگ میں خود کو جلاتے رہو گے؟ چھوڑو اسے، معاف کر دو۔ اب تو اسے تم پر کیس بھی ختم کر دیا، اور پھر بھی تم کیوں واپس لانے کی ضد پہ تلے ہو؟ وہ اس کے آگے چائے رکھتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم چونک گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اسے واپس لانے کی ضد اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اسے جیل جانے کا بدلہ لے سکوں؟ آپ بھی ایسا سوچتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ غلط ہے۔ وہ بے یقینی کے ساتھ، لیکن فہد مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، تم اسے واپس کیوں لانا چاہتے ہو؟ وہ جب تک یہاں پر تھی تمہارے لیے ناقابل برداشت تھی، تم اس سے تنگ تھے، اور اب پھر جب وہ طلاق مانگ رہی ہے، تم میری بات کو غلط مت سمجھنا۔ پہلے میں بھی اس رشتے کے لیے کام رہنے کی امید کیا کرتی تھی، لیکن کسی طرح سب ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر دیکھا جائے تو
فرحین اپنی بات میں صحیح ہے، اسے واپس آ کر وہی سب ملنا ہے۔ وہ جو پہلے جیت چکی ہے تو پھر واپس آنے کی کیا غلطی کرے گی؟ میں تو یہ نہیں جانتی کہ اس سے دشمنی کی آگی بجھے گی یا مزید بڑھے گی، لیکن اس علیحدگی میں تم دونوں کی زندگی پرسکون ضرور ہو جائے گی، اسی میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ سدرا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کام کو سر انجام دے دو۔ سدرا امید کے ساتھ اپنے من کا وچار کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو کہ فہد کو بہت ہی ناگوار لگا تھا۔ بھابھی آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ فہد نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں بھابھی، ایسا نہیں ہو سکتا، اسے چھوڑ کر سکون نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر میری زندگی نامکمل ہے، میں مرنا پسند کروں گا لیکن اسے طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ وہ جھنجھلا کر اپنے ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، میں نے جو کچھ اس مجبور لڑکی پر کیا، خدا نے اس کی مجھے اس دنیا میں ہی سزا دے دی ہے۔ بھابھی آپ ہمیشہ کہتی تھی نا، مکافاتی عمل کہیں نہیں چھوڑتا، جیسا کرو گے ویسا۔ مجھے اب سمجھ آ چکا ہے، میں اپنی غلطیوں اور ظلم کو تسلیم اپنی ظلم کی سزا اپنی آنکھوں کے سامنے دے رہا ہوں۔ بھابھی مجھے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرے لیے کوئی راستہ نکالے، مجھے بچائیں اس اذیت سے۔ اس کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے جاری ہوتے ہوئے آنسو سدرا سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ کیسے سزا؟ ایسا کیا کر دیا تم نے؟ کیا ہوا؟ وہ اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر نہایت ہی حیرت اور تذبذب کی حالت میں پوچھنے لگی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ ہاں فہد بولو، خوشی کو کیا ہوا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، وہ اس کی خوشی پر وہ میرے ساتھ بہت عجیب اتفاق ہوا، جس لڑکی کے خلاف میں ایک لفظ تک نہیں برداشت کر سکتا تھا، انجانے میں اسی کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا رہا۔ خدا نے اسی کے ذریعے مجھے منہ کے بل گرایا اور میری اوقات دکھا دی۔ بولتے وقت وہ پھر سے کسی کرم میں مبتلا ہونے لگا، اس کی آنکھوں میں ندامت اور لہجے میں پچھتاوا تھا۔ سدرا الجھنے لگی، وہ فرحین میری خوشی ہے، میری بن دیکھی محبت۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے بولا اور حسرت سے سدرا کو دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ واقعی بے بس اور لاچار تھا، جو کہ سدرا محسوس کر سکتی تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا خوشی کو اس بات کا پتہ؟ وہ سر جھٹک کر بولی، نہیں، اگر واقعی سچ ہے تو پھر تم اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ پھر معاملہ حل ہو جائے گا، تم پریشان ہونے کے بجائے اسے بات کیوں نہیں کر رہے؟ پھر تو وہ اپنا مطالبہ واپس لے لے گی، تمہارے پاس آ جائے گی۔ کچھ دیر تک وہ بے یقینی میں مبتلا رہنے کے بعد اسے تسلی دینے لگی، نہیں بتا سکتا، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بالکل بھی بیزار ہے مجھ سے۔ اگر ایسے میں یہ پتہ لگ جائے کہ فہد اور رضا ایک ہی شخص ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رضا کے لیے جو اس کے دل میں محبت ہے نفرت میں بدل جائے۔ اس سے بات کرنے کی میری آخری امید ہے اور یہ میں اس کو گنوانا نہیں چاہتا، یہ صحیح موقع نہیں ہے اسے بتانے کا۔ اور وہ بے بسی سے اٹھ کر وہاں اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ فہد بھائی آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ڈرتے ہوئے اس کے کمرے میں اندر آئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ جنت کو اندر آتا دیکھ کر دانت مروڑتے ہوئے حقارت سے کہنے لگا، ایک بات میری بات سن لیں، اس کے بعد چلی جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ جواب میں فہد بھائی منیب ابھی بھائی جان کے پاس قید ہیں۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولنے لگے، یہ بکواس کرنے کے لیے تم یہاں آئی تھی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تم اس کی سفارش کرنے آئی ہو؟ دیکھو جنت، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید میری پریشانی مت بڑھاؤ، جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں۔ وہ اس پر دھاڑا تھا۔ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں یہاں اپنی غرض سے نہیں آئی بلکہ آپ کی پریشانی حل کرنے کا سوچ کر آئی تھی۔ ہو سکتا ہے میری اس بات سے آپ کی کوئی مدد ہو جائے۔ ایک بار میری بات پوری سن لیں۔ وہ سہمے میں لہجے میں بولی، تم نے جتنا سکون میسر کیا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، مزید تم سے بھلائی کی کوئی امید نہیں کر سکتے اور مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی۔ اب کی بار وہ خود ہی کمرے سے باہر جانے لگا۔ آپ انہیں منیب لوٹانے کے بدلے میں فرحین بھابھی کے واپسی شرط رکھیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ مان جائیں۔ مجھے پورا یقین ہے وہ منیب کو چھڑوانے کے لیے ضرور ایسا کریں گے۔ وہ تیزی سے اپنی بات کہنے لگی۔ جاتے جاتے فہد کے قدم دروازے پر ہی رکے۔ وہ جھٹ سے پلٹ کر اس کے پاس آئے۔ تمہیں کس نے کہا کہ منیب بھائی جان کے پاس ہے؟ بھائی جان تو کہہ رہے تھے کہ اسے یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ بھائی جان کے پاس ہے منیب۔ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا، تو میں جانتی ہوں کہ وہ انہی کے پاس قید ہے۔ اس کی ماں گاؤں میں ہر کسی کی منتیں کرتی پھرتی ہے، بھائی جان کے آگے بھی وہ بہت گڑ گڑا چکی ہے۔ وہ سانس رو کر بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر فہد کے چہرے پر امید کی چمک در آئی تھی اور اس نے فوراً ہی وہاں سے نکل کر، منیب کہاں ہے بھائی جان؟ اس نے کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے انداز پہ عسکر خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ آج بھلا اتنے دن کے بعد فہد کو منیب کی کیا غرض؟ بھائی جان مجھے منیب کا پتہ چاہیے، ابھی کے ابھی۔ وہ بہت جلد بولا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، اس نے سرسری سے انداز میں کہا تھا۔ اچھی طرح جانتا ہوں وہ آپ کی قید میں ہے بھائی جان، آپ نے اسے کہیں جانے نہیں دیا۔ وہ تجسس سے دیکھتے ہوئے بولا، خدا کا واسطہ میری مشکلوں کو مزید نہ بڑھائیں، منیب کو میرے حوالے کریں، میرے پاس وقت کم ہے۔ وہ بے بسی سے جھنجھلانے لگا، تم کیوں مجھے خوار کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ فہد، اس جنت نے مجھے کم عذاب دیا ہے جو آگ اب تم کمی پیشی پوری کرنے کے لیے لگے۔ عسکر نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا تھا، بھائی جان میں آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالا، میں بس فرحین کو واپس لانا چاہتا ہوں، بیوی ہے وہ میری، اس سے آپ کو کوئی ندامت نہیں ہوگی۔ اتنی سی بات آپ کیوں نہیں مان رہے میری؟ اس کی واپسی کے لیے وہ ہر طرح
کی شرط قبول کرنے کو تیار ہے۔ میرے لیے یہ آخری امید ہے پروین کو واپس پانے کی، اسے کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتا۔ سمجھ کیوں نہیں آ رہی آپ کو؟ نہ تو وہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے بےتاب ہے، ساتھ وہاں چل رہے ہیں، اور نہ ہی منیب کو میرے حوالے کر رہے ہیں۔ وہ جھٹلاتے ہوئے انداز میں شکایت کرتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کس نے روکا نہیں ہے اپنی بیوی کو واپس لانے سے؟ اور رہی بات منیب کی، تو وہ اس چکر میں تم نہ پڑو تو بہتر ہے۔ وہ مجرم ہے ہمارا، اپنے گھر میں گھس کر اپنی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اور اتنی آسانی سے آزاد کرنا میری غیرت گوارا نہیں۔ غلطی ان لوگوں کی ہے، جھکنا بھی انہیں چاہیے۔ میں اتنا بے وقوف نہیں کہ گناہوں کو یوں ہی جانے دوں گا۔ یہ اصول اور شان کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ فہد، اب تم کوئی ضد نہیں کرو گے؟ وہ اکڑتے ہوئے حکم صادر کرنے لگا۔ اس کا مطلب آپ کو مجھ سے زیادہ اپنی ضد اور انا پیاری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر آپ رہیں اصولوں اور جھوٹی شان کے بہلاوے میں۔ وہ بولتے ہوئے اس کے پاس سے جانے لگا، اور اس کے قریب دراڑ سے کچھ نکلنے لگا تھا، اور اصغر الجھتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ فہد کیا کر رہا ہے۔ جیسے ہی فہد نے ڈرور اور ہاتھ باہر نکالا تو اصغر کی آنکھیں کھلی کہ یہ کیا کر رہے؟ واپس رکھو پستول کو۔ بھائی جان، ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس وقت میں واقعی ایک جنون میں ہوں۔ وہ اپنے آپ سے باہر ہونے لگا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، حل نہیں ہے۔ خلا کا نوٹس میرے انگ انگ کو کاٹ رہا ہے، میں ہر گھڑی ایک اذیت سے گزر رہا ہوں۔ آپ کو میری تکلیف کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے؟ وہ پستول میں گولیاں بھرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا لہجہ بالکل عجیب تھا، اس کی آواز میں ایک وحشت بھری تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ پستول کس لیے اٹھائی تم نے؟ میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا۔ اصغر کی پیشانی میں تجسس پڑنے لگے۔ بھائی جان، میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، اگر آپ نے مجھے منیب کا پتہ نہیں بتایا تو؟ وہ پستول مزدوری سے پکڑ کر پوچھنے لگا۔ اس کی بات پر اصغر کے چہرے پر شدید صدمے کے ساتھ غصے کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھے مارو گے؟ اپنے بھائی جان کی جان لے لو گے؟ مارو، پھر آج یہ شوق بھی پورا کرو۔ وہ آنکھیں ٹکا کر اسے گھورنے لگا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کو ہی سزا دے رہا ہوں، لیکن آپ کی جان میں کیسے لے سکتا ہوں بھلا؟ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں، اور اتنا بے حس بھی نہیں ہوں اپنے باپ جیسے بھائی کی جان لے لوں۔ وہ اسے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی جان، اس نے پستول اپنی پیشانی پر تان دی تھی۔ نہیں، تم یہ بے وقوفی نہیں کر سکتے، پاگل مت بنو فہد، نیچے اتارو اسے۔ اس کی حرکت پہ اصغر کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا، اور وہ وہیں مچلنے لگا۔ سدرا، سدرا، سدرا! وہ بے بسی سے ہڑبڑاتے ہوئے سدرا کو پکارنے لگا۔ سدرا کمرے کے باہر زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے وہ اصغر کی پریشان کن آواز سن کر جلدی سے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ آپ کیوں اس طرح چلا رہے ہیں؟ وہ اس کی جانب آتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ وہ ششدر رہ گئی۔ جی تم کیا کر رہے ہو فہد؟ وہ اب اسے اشارہ کرنے لگی تھی۔ روکتے ہوئے سانس سے مشکل سے بولی تھی، بھائی جان آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ وہ پستول اپنی پکڑ مضبوط کرتے ہوئے اسے جتلانے لگا۔ سدرا نہ سمجھی سے دونوں کو گھورنے لگی۔ یہ چابی لو اور نصیر کو میرے پاس بھیجو، میں اسے بول دوں گا کہ وہ تمہیں۔ اصغر نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ یہ چابی اس کی طرف کی، اور پستول لینے کے لیے دوسرا ہاتھ۔ میں نصیر کو بھیج دیتا ہوں۔ وہ چابی ہاتھ میں پکڑے پستول کو جیب میں ڈالتے ہوئے اصغر پھولتی سانسوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا، اور سدرا جلدی جلدی اس کے ساتھ۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش لگ رہی ہو؟ وہ دیچکی میں چمچ لاتے ہوئے پروین کو دیکھ کر پوچھنے لگی، جو کہ سلاد کاٹتے ہوئے من ہی من میں کچھ سوچ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ ہاں بھابھی، خوشی کا تو بہت جلد آغاز ہونے والا ہے۔ وہ من ہی من میں رضا کو یاد کرتے ہوئے بولی تھی۔ اب ہر پل رضا اور سما خوشی کا ہوگا۔ اس کے لب آنے والے خوشنما وقت کو محسوس کر کے ہلنے لگے تھے۔ بڑے دنوں بعد اسے یہ تبسم اس کے چہرے پہ نمایاں ہوا تھا۔ میں جان سکتی ہوں کہ کس بات کی خوشی ہے؟ بھابھی نے اس کی بکھری مسکان دیکھ کر پیار سے پوچھا تھا۔ آزادی کی خوشی۔ کیسی آزادی؟ وہ الجھ کر بولی، ایک دفعہ ایک طوفان آیا تھا، اس طوفان کی لپیٹ میں آ کر بیچاری چڑیا کسی پھنس گئی تھی، اور اسے وہاں بے دردی میں ایک پنجرے میں بند کر دیا تھا۔ چڑیا بہت وقت سے وہیں قید تھی۔ کوششوں اور مشقتوں کے بعد اسے آزادی کا پروانہ مل رہا ہے۔ بہت جلد وہ اس بند پنجرے سے نکل کر اپنے پروں پہ اڑنے لگے گی۔ وہ ایک بار پھر خیالوں میں کھونے لگی، اور خوشی سے اچھل کر، تم پہلے میں بات کرنے کے بجائے سیدھا سیدھا بتاؤ تو میں ذرا آسانی سے اپنے کام نپٹا سکوں گی۔ پہلے ہی دکھانے کو اتنی دیر ہو گئی ہے، صفدر آگے تو ناراض ہو جائیں گے۔ تم یہاں بس کہانیاں بناتی رہنا۔ وہ اس پر ٹوکتے ہوئے فریج میں بقایا سامان رکھنے لگی تھی۔ ویسے بھائی کہاں ہیں؟ صبح سے نظر نہیں آ رہے۔ صفدر کا نام سن کر فرحین کو اس کا خیال آیا تھا۔ وہ صبح سے گاؤں گئے ہوئے ہیں، منیر کی گمشدگی کی وجہ سے چچا کافی پریشان تھے، اس کے سلسلے میں بلایا ہے، بس ابھی آتے ہوں گے۔ شازیہ کھانے میں مسالے چیک کرتے ہوئے اسے آگاہی دے رہی تھی۔ اس کی بات سن کر فرحین کچھ دیر کے لیے کوئی سوچ میں پڑ گئی، اور خود ہی یہ خیال جھٹک دیا کہ اس معاملے میں اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے فرحین تمہیں ریحان نے بتایا ہے؟ وہ اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بولے، نہیں مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگے۔ اس نے FSC میں ٹاپ کیا، اور مزید اسٹڈی کے لیے لندن اس کا داخلہ بھی ہو چکا ہے۔ وہ پرمسرت لہجے میں بولتے ہوئے خوشی سے مسکرانے لگی۔ اوہ دیٹس گریٹ نیوز بھابھی، ٹاپ تو کرنا ہی ہے۔ آخر بھتیجا کس ہے؟ فرحین اترا کر فخر کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے انداز پہ شازیہ مسکرا کر
سر ہلانے لگی۔ ویسے وہ کب جا رہا ہے اور کس کے ساتھ جائے گا؟ یہاں تو آپ کے پلو کے ساتھ ہاتھ نہیں ہٹاتا، پتہ چلے گا نا اسے۔ وہ اکیلا نہیں جا رہا، سب تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس کے ساتھ۔ آج یہ تو خوشی کی خبر ہے، بھابھی ویسے بھی کافی سال پہلے بھائی لے کر گئے تھے، تب ہم نے بہت انجوائے کیا تھا۔ اب تو بہت تبدیلی آ چکی ہوگی اب امریکہ میں۔ وہ خوش ہو کر سلاد پھر سے کاٹنے لگی اور اٹھانے لگی۔ ویسے کب چل رہے ہیں ہم؟ صرف ہم جائیں گے۔ اس کے بعد کا جواب اس بار صفدر نے دیا تھا۔ ابھی وہ گاؤں سے لوٹا تھا اور پانی پینے کے لیے کچن میں داخل ہوا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں چاہ رہی، اور میں یہاں اکیلی کیا کروں گی؟ وہ سر اٹھا کر ناگوارے سے بولے، تمہیں یہاں اکیلے رہنے کی ضرورت نہیں، تم کل اپنے گھر جا رہی ہو۔ سفرت کی بات سن کر اس کے چہرے میں آئی رونق بھی ختم۔ کیا مطلب؟ کون سے گھر؟ وہ اب اٹھ کر بے خبری سے پوچھنے لگے۔ اپنے شوہر کے گھر، فہد لینے کے لیے آ رہا ہے تمہیں۔ صفدر کی بات سن کر وہ ایک دم بے جان سی ہو کر وہاں بیٹھ گئی اور وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کر وہاں سے چل دی۔ بھائی آپ جانتے ہیں میں نہیں جا سکتی وہاں، ایک بار پھر مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے سے آتی ہوئی بولی تھی۔ کوئی زیادتی نہیں کر رہا تم پر۔ صفدر صوفے پر بیٹھ گیا اور وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں، وہاں جہاں مشکل سے نکل کر یہ آزادی طے کی تھی میں۔ وہ جھنجھلائی۔ فہد کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے، وہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ کل تک تو آپ بھی میرے فیصلے سے خوش تھے، آج اچانک کیا ہو گیا آپ کو؟ اس والیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو پرین، اب تم بڑی ہو چکی ہو، سمجھدار کام لو، جذبات سے فیصلے نہیں کیے جاتے، پاگلوں کی طرح ضد چھوڑ دو، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ سچ جاننے کے بعد وہ کبھی بھی تمہارے اس فیصلے میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ منیب ان لوگوں کے قبضے میں ہے۔ چچا بہت دنوں سے پریشان تھے، لیکن آج خود ان لوگوں نے منیب کو آزاد کرنے کی بات کی۔ اور اس کے بعد کاٹ کر حیرت سے پوچھے، اچھا تو اس کے لیے مجھے قربان کیا جا رہا ہے؟ پہلے اپنے بچوں کی سلامتی اور اب زمینوں کا قبضہ چھڑوانے کے لیے، اور مجھے اس آگ میں پھینک دیا گیا، اور آج پھر ظالموں کے آگے وہ بے بسی سے سر جھکا گئی تھی۔ اتنے ظالم نہیں ہے وہ۔ منیب نے ان کے گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، وہ چاہتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گاؤں میں پھینک دیتے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ جانا تو ہمیں چاہیے تھا ان کے گھر معافی مانگنے کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے، لیکن وہ لوگ خود اسے چھوڑ رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، بدلے میں صرف تمہیں مانگ رہے ہیں۔ واپس منیب واپس کل گھر واپس آ جائے گا، صرف تمہارے